ناظرین، اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کی جائے، اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر دیں۔ خار یعنی کانٹا، حسرت دیدار، دیدار کی تمنا، خم، لکڑی کا مٹکا، میں، شراب، علم، غم، گلچین، پھول چننے والا یا پھول توڑنے والا، عمر طبعی، لمبی عمر، نہ ہوئی گر میرے مرنے سے تسلی نہ سہیں، نہ ہوئی گر میرے مرنے سے تسلی نہ سہیں، امتحان اور بھی باقی ہو تو یہ بھی نہ سہیں۔ غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ محبوب ستم پیشہ ہوتا ہے اور سچے عاشق کی قدر نہیں کرتا، بلکہ اس کو طرح طرح سے آزما کر مصیبت میں ڈالتا ہے۔ عاشق اپنے عشق کی سچائی کا یقین دلانے کے لیے موت کو بھی گلے سے لگا لیتا ہے، پھر بھی محبوب کو یقین نہیں آتا، اس لیے عاشق کہتا ہے کہ میں سب سے بڑے امتحان سے گزر گیا، لیکن اس پر بھی تمہاری تسلی نہ ہوئی، اس کے بعد بھی اگر کوئی اور امتحان باقی ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ خار خار علم حسرت دیدار تو ہے، خار خار علم حسرت دیدار تو ہے، شوق گلچین گلستان تسلی نہ سہیں۔ غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ تم سے ملاقات کی تمنا ہی میری زندگی کا حاصل ہے، اگر میرا یہ شوق اور تمنا پوری نہ ہو سکے تو نہ سہیں۔ شوق کو شاعر گلچین یعنی پھول توڑنے والا قرار دیا ہے، اگر میرا شوق تسلی اور کامرانی کے گلستان سے پھول توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو کوئی بات نہیں۔ محبوب کے دیدار کی حسرت جو ایک پر لطف غم بن کر میرے دل میں موج زن ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ محبوب کے دیدار کی حسرت اور تمنا میں جو لطف ہے وہ بھی کچھ کم نہیں۔ میں پرستان خمِ میں منہ سے لگائے ہی بنے، میں پرستان خمِ میں منہ سے لگائے ہی بنے، ایک دن گر نہ ہوا بزم میں ساقی نہ سہیں۔ غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ میں پرستوں اور میرے ساتھیوں، آج بزم میں ہم سب موجود ہیں اور خمِ میں بھی سامنے رکھا ہے، ساقی کا انتظار کب تک کہ وہ آئے اور جام شراب بھر کر دیں تب پئیں گے، ساقی اور جام موجود نہیں ہے نہ سہیں، اور ہم راست خم ہی سے منہ لگا کر پئیں گے۔ نفس خیس کہ ہے چشم و چراغ صحرا، نفس خیس کہ ہے چشم و چراغ صحرا، گر نہیں شمع سیاہ خانہ لیلا نہ سہیں، گر نہیں شمع سیاہ خانہ لیلا نہ سہیں۔ غالب اس شعر میں کہتے ہیں کہ خیس یعنی مجنوں لیلا کے غم میں صحرا میں دیوانہ وار گھومتا پھرتا تھا، لوگ اسے دیکھنے آتے تھے، اس کے دم سے صحرا میں گویا ایک رونق تھی، گویا صحرا کا فرزند ہے، صحرا کا چشم و چراغ ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ خیس لیلا سے نہ مل سکا اور خانہ لیلا کی زینت یا اس کی روشنی نہ بن سکا نہ سہیں، اچھا ہی ہوا اگر وہ صرف لیلا کے سیاہ خانہ کی زینت بنا رہتا تو دنیا خیس کے ہنگاموں سے محروم رہ جاتی اور دشت و صحرا ہمیشہ کے لیے ویران بنے رہتے۔ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ غم ہی سہیں نغمہ شادی نہ سہیں، نوحہ غم ہی سہیں نغمہ شادی نہ سہیں۔ غالب اس شعر میں کہتے ہیں
کہ زندگی کی رونق اور چہل پہل کسی نہ کسی ہنگامے پر موقوف ہے۔ یہ ہنگامہ اگر خوشی کا نہ ہو نہ سہی، غم کا ہنگامہ بھی زندگی کی چہل پہل کو برقرار رکھتا ہے، اور ہنگامہ نہ ہو تو زندگی سونی اور بے جان نظر آتی ہے۔ نہ ستائش کی تمنا نہ صلح کی پرواہ، نہ ستائش کی تمنا نہ صلح کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ سہی، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ سہی۔ غالب کے اس شعر سے ان کے ابتدائی کلام کی خصوصیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ ابتدا میں غالب مشکل پسند شاعر تھے۔ ندرت پسندی اور جدت ترازی کی خاطر وہ فارسی کے کلاسیکی شعراء کے کلام سے دور از کار تشبیہ، استعارے اور دقیق الفاظ چن چن کر اپنے اشعار میں استعمال کیا کرتے تھے۔ معاصرین ان کے اشعار کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایسے اعتراضات کے جواب میں دیوان غالب میں ایک سے زائد اشعار ملتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر میرے اشعار بے معنی معلوم ہوتے ہیں تو ہوا کریں، میں اشعار سننے والوں سے تعریف اور ستائش کی تمنا کرتا ہوں اور نہ اچھے شعر کے لیے کسی صلح کی خواہش رکھتا ہوں۔ عشرت صحبت خوباں ہی غنیمت سمجھو، عشرت صحبت خوباں ہی غنیمت سمجھو، نہ ہوئی غالب اگر عمر طبعی نہ سہی، نہ ہوئی غالب اگر عمر طبعی نہ سہی۔ اس شعر میں غالب کہتے ہیں کہ جو لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں اور زندگی میں مختلف بے اعتدالیوں کو روا رکھتے ہیں، ان کی عمر فطری طور پر کچھ کم ہو جاتی ہے۔ مے نوشی اور اسی قسم کے بے اعتدالیاں لازمی طور پر صحت کو متاثر کرتی ہیں۔ غالب کہتے ہیں کہ اگر میں اور معشوق میسر ہوں تو ایسے پر لطف لمحات کے سوا اور کیا چاہیے، خواہ زندگی کا عرصہ کچھ کم ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ایسی لمبی عمر کس کام کی جو خشک اور بے مزہ ہوں۔